اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لم یکم من الساجدین صدق اللہ العظیم۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دیا اور تمہارے لیے سامان زیست بنایا، مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ ماقبل آیات میں اہل مکہ کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کی ایک اور کوشش کی گئی اور انہیں آمادہ کیا گیا کہ وہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں اور اسے رد کرنے کے انجام سے خبردار ہو جائیں۔ یہ اشارہ بھی کیا گیا کہ یہ غالباً ان کے لیے آخری موقع ہے، وگرنہ ہجرت نبوی کا ماحول سازگار ہو رہا ہے اور قریب ہے کہ انہیں گمراہیوں میں بھٹکتا چھوڑ کر کسی اور مقام اور افراد کو دعوت قرآنی اور فرائض رسالت کی بجا آوری کا مرکز بنا دیا جائے۔ انہیں ان قوموں کے انجام سے بھی مطلع کیا گیا جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، لہذا ان سے عبرت پکڑنا بھی ان کے لیے حد درجہ اہم ہے۔ زیر مطالعہ آیات سورہ الاعراف کی قدر ابتدائی آیات ہیں۔ اس سورہ میں جہاں کتاب کے نزول کی غرض و غایت بیان کی گئی، وہیں پیغمبر کی دعوت کو سند تصدیق دی گئی اور اسے یعنی کتاب الہی کو ذکر للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت کا سرچشمہ قرار دیا گیا۔ بندگان خدا کو ان کے رب کی طرف سے نازل ہونے والی دعوت کی پیروی کی دعوت دی گئی۔ نافرمان قوموں کی تباہی اور ہلاکت کے مناظر دکھائے گئے اور بتایا گیا کہ قیامت کے روز پیغمبروں کی دعوت کی قبولیت کے حوالے سے ہر قوم کا محاسبہ ہوگا اور پیغمبروں سے بھی سوال ہوگا کہ انہوں نے اپنی دعوت اور فرض رسالت کی ادائیگی کو کس حد تک سر انجام دیا۔ خبردار کیا گیا کہ قیامت کے روز لازماً میزان عدل نصب ہوگی، بلا شبہ حق زیادہ وزنی ہوگا اور وہی اہل ایمان کا سہارا ہوگا۔ جس کی میزان عمل بھاری ہوگی وہ نجات و فلاح ابدی سے ہمکنار ہوگا، اور جس کے اعمال کا پڑا ہلکا ہوگا خفت موازینو، وہ بالیقین ہمہ جہت خسارے اور ہلاکت کا شکار ہوگا، جس کی نہ تلافی ہو سکے گی اور نہ اس سے چھٹکارا ممکن ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ قرآن اور اطاعت رسول ہے، اس کے سوا وہاں کوئی دوسرا سکہ چلتا ہے نہ فضیلت و امتیاز کام آئیں گے۔ زیر مطالعہ آیات میں اللہ رب العزت کی اپنے بندوں پر 3 کلیدی اور بنیادی نعمتوں اور احسانات کا ذکر ہے۔ ایک بنی نوع انسان کو زمین پر بھرپور تسلط، غلبہ اور اختیار، اور دوسری اس کی زندگی اور معمولات کے لیے حسب حال ہر قسم کی سہولیات اور اسباب عیش کی فراہمی، اور تیسری نعمت خود اس کی بے مثال اور انتہائی متوازن تخلیق۔ یوں تو پروردگار کی اپنے بندوں پر بن مانگے اور بن چاہے اور بلا استحقاق ان گنت و بے شمار نعمتیں ہیں، مگر یہ تینوں ان سب میں اہم ترین اور سر فہرست ہیں۔ قرآن عظیم نے یہاں مذکور پہلی نعمت عظمیٰ کو تمکن فی الارض قرار دیا۔ زمین کی ہر چیز، وسیلہ اور انسانی زندگی کے لیے ضروری وسائل تک رسائی، ان کے استعمال و اختیار کی قوت و صلاحیت، اس طرح کہ یہ سب ان کے زیر نگین یعنی ان کے لیے ان سب کی تسخیر۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ نعمت اور فضیلت کائنات کی کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں۔ انسان پر لازم ہے کہ منعم و محسن کی اس عطا کا ادراک و شعور
اور اعتراف و اقرار کر کے ان کا درست استعمال کرے اور اس منشا و مقتضا کو ملحوظ خاطر رکھے جس کے تحت پروردگار نے اسے یہ تمکن، غلبہ و اختیار اور تصرف عطا کیا ہے۔ ان حقوق اور تقاضوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس عمومی تمکن فی الارض کے ساتھ خصوصی تمکن و غلبہ یعنی حکومت و اقتدار اور نظم و نسق مملکت اور قیادت و سیادت حاصل ہونے پر الہی احکام کی تنفیذ و ترویج و تعمیل اور ان میں سب سے مقدم اقامت صلاۃ و ایتاء زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا لازمی ماحول۔ دوسری بیان کردہ نعمت وجعلنا لکم فیہا معائش، زندگی گزارنے کے لیے تمام مطلوبہ ضروریات اور وسائل۔ تمام وسائل کی تخلیق اور فراہمی کے ساتھ ان پر مکمل غلبہ اور رسائی لازم و ملزوم ہے۔ وسائل ہوں مگر جانوروں کی طرح ان تک رسائی نہ ہو، مکمل اختیار موجود ہو مگر زیر تصرف لانے کے لیے کچھ نہ ہو، اختیار و استعمال کے لیے کچھ نہ ہو، دونوں بیکار ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی ہر زمانے، ماحول، طبیعت اور ضرورت کی ہر شے وافر پیدا کر دی اور ان تک رہنمائی بھی عطا کر دی۔ اسے عقل و شعور اور صلاحیت سے نواز دیا کہ وہ انہیں اپنی عقل و دانش کے مطابق استعمال میں لا کر اپنی زندگیوں میں آسانی اور منفعت کو ممکن بنائے۔ ان وسائل کا درست استعمال کرے، ان کے ضیاع سے بچے۔ ان سب نعمتوں کا حصول اور ان سے استفادہ انسان کی محنت اور جد و جہد سے مشروط کر دیا گیا۔ لیس للانسان الا ما سعی، بغیر کوشش کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آنے لگا۔ جس قدر اس کی محنت ہوگی وہ ان نعمتوں اور اسباب عیش سے متمتع ہوگا۔ محنت کے ساتھ ان کے حصول کے جائز و حلال طریقوں اور راستوں کی شرط بھی لگائی گئی۔ ان دونوں نعمتوں پر شکر گزاری کا رویہ مطلوب ہے انسان سے، جو ان نعمتوں میں اضافہ کا باعث بنے گا۔ بصورت دیگر یہ نعمتیں عطا کرنے والا انہیں یا تو واپس لے لے گا یا کفران نعمت کی سزا دے گا۔ اس شکر گزاری کا عملی طریقہ یہ ہے کہ منعم و محسن حقیقی رب رؤوف و رحیم و کریم کی ذات والا صفات سے آگاہ ہو کر اس سے تعلق قائم کیا جائے، اس کی نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا کی جاتی رہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، اس کے احکامات کی تعمیل اور اس کی بندگی کا ہر طریقہ اور عمل اختیار کیا جائے، اس کی یاد سے اور اطاعت سے کبھی غافل نہ رہا جائے، اس کی دیگر بے شمار نعمتوں کا ادراک کیا جائے اور ان کے قولی اور عملی انکار اور تکذیب سے خود کو بچایا جائے۔ یہ یاد رکھا جائے کہ ان نعمتوں میں سے اگر کچھ کم یا معدوم ہو جائے تو نہ ان کا متبادل ہے اور نہ انسان کے بس میں ان کے بغیر زندگی ممکن ہے۔ بندے کو زندگی کے ہر کام میں بس آقا و مولا کے سامنے سر جھکائے رکھنا شکر گزاری کا حقیقی مظہر ہے۔ تیسری مذکور نعمت خداوندی خود انسان کی اپنی تخلیق ہے۔ انسان کی تخلیق کی منصوبہ بندی، خاکہ سازی، تخلیقی لوازم کا تعین، تخلیق کے مختلف مراحل، انسان کی نشو و نما، عقل و شعور اور رد و قبول کی قدرت کی عطا، بے مثال اور متناسب جسمانی صورت گری، یہ سب اللہ کی قدرت و نعمت تخلیق کے مختلف مظاہر ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ انسان ان میں سے کسی پر بھی قادر نہ تھا اور نہ ہے، وگرنہ اللہ اسے کسی دوسری مخلوق اور حشرات ارضی اور سماوی کی صورت میں بھی تخلیق کر سکتا تھا۔ اسی لیے انسان کو بار بار قرآن میں اپنی تخلیق اور اس کے تمام مراحل اور پہلوؤں پر غور و فکر کی طرف متوجہ کر کے خالق و مالک کی معرفت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی۔ محض انسان کی آسن تقویم کی صورت تخلیق ہی نعمت عظمیٰ نہیں، بلکہ اسے زندگی کے تمام وسائل کی فراہمی اور ان پر غلبہ و تسلط کے ساتھ انسان کی تمام تر مخلوقات میں برتری اور عظمت و تکریم کا منصب،
اپنی روح اس کے جسد خاکی میں پھونکی جانے کا اعزاز، اسے خلیفۃ اللہ اور نائب بنائے جانے کا اعلان نہ صرف انسان کی عظمت پر دلیل ہے، بلکہ اس نظریہ کی تردید بھی کہ انسان مختلف ارتقائی مراحل سے گزرتا ہوا انسان کی صورت میں یہاں تک پہنچا۔ قرآنی تعلیمات کے مطابق انسان اول روز سے ہی انسان تخلیق ہوا، تمام مخلوقات میں معتبر قرار پایا، فرشتوں کے سجدے کا لائق ٹھہرا اور اللہ کی بہترین صفت تخلیق کا مظہر ہوا۔ اس پر لازم ہے کہ وہ اس عزت و عظمت و کرامت انسانی کا امین بنے، نہ کہ شیطان کی طرح راندہ درگاہ ٹھہرے اور اسفل السافلین کے مقام کا مستحق ہو۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.